اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادتیں بہت طرح کی ہیں۔ اعضائے بدن سے کی جانے والی عبادات، زبان سے کی جانے والی اور دل سے کی جانے والی عبادات۔ نماز وہ پیاری عبادت ہے کہ اس میں یہ تینوں عبادات کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ رکوع، سجود، قیام اور قعود اعضائے بدن سے ہوتے ہیں۔ ذکر و درود، تسبیح و تکبیر اور تلاوت زبان سے ہوتے ہیں، اور نماز کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور سلام عرض کرتے ہوئے اور خشوع و خضوع یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دل سے ادا ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع ان تمام میں سب پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اکثر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ میرے آقا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی، فہم و تدبر حضور قلب یعنی خشوع و خضوع پر ہے۔ اور امیر اہل سنت اس فرمان کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کو اپنائے، جیسے کہ اللہ کریم سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کنز الایمان کے ترجمے کے مطابق بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نماز میں خشوع و خضوع سے واقف تھے، اور ان کی نماز میں حالتیں وہ ہوتی تھیں کہ مثال نہیں ملتی۔ چند واقعات آج کی اس ویڈیو میں آپ دوست احباب کے گوش گزار کروں گا، اور ایک صحابی کا ذکر بھی کیا جائے گا جن کے ارد گرد خون خار جانور موجود تھے، لیکن نماز کے خشوع و خضوع کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ دیکھنے والا ایک راہب، ایک یہودی شخص اور ایک غیر مرئی مخلوق کا شخص، یہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ انہیں بچھو نے 40 ڈنک مارے، مگر ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا اماں اس بچھو کو آپ نے کیوں نہیں ہٹایا؟ جواب دیا صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا، میں تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی۔ پیارے دوستو، اب آپ کو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو سرکار کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ کا ایک واقعہ ایک ایسے راہب کے ساتھ منسوب ہے جس راہب کے گھر پر آپ نے ٹھہرنا تھا، لیکن آپ نے عام کھلے میدان میں ٹھہرنے کو فوقیت دی۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے کہ راستے پر ایک بہت بڑا ٹیلا آیا جس کو کراس کر کے آپ نے دوسرے شہر کی حدود میں داخل ہونا تھا۔ اب وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا، آپ اس گھر کے پاس سے گزرے اور وہاں پر بیٹھ گئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ تھوڑی اونچی جگہ ہے، رات یہیں پر بسر کر لینی چاہیے۔ تو اس چھوٹے سے گھر سے ایک بندہ باہر نکلا اور آپ سے مصافحہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں اور میرے ساتھ میرا ایک راہب دوست بھی رہتا ہے جو کہ نصرانی ہے، ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہمارے گھر کے اندر رات بسر کریں تو یہ گھر آپ کے لیے کھلا ہے۔ لیکن آپ نے یعنی حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہ سمجھا، اور آپ نے کہا کہ میں باہر ہی رکوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ اندر آ جائیے، اندر آپ ٹھہر جائیے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ باہر بہت خون خار جانور ہیں۔ لیکن حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچانے والی ذات ہے، میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اور جس دن خدائے بزرگ و برتر چاہے گا اسی دن انسان کی جان قبض ہوگی۔ اب جب یہ بات آپ نے کر دی تو وہ دونوں ہنستے مسکراتے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے یہ تو اب یہیں پر لیٹے رہیں گے، ان کے اوپر آ کر جب سکون سے یہ خونخوار جانور اپنا میل اڑائیں گے تب ہم دیکھیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ جو بہت حق کی باتیں کرتا ہے اس حق کا بنیادی طور پہ اصلیت اس کی کیا ہے۔ اب دوستو انہوں نے یہ عجیب و غریب بات سوچ کر اپنے دماغ میں اپنے گھر کے اندر جا کر سونے کو فوقیت دی۔ رات کے تقریباً آخری پہر کی بات تھی کہ یہودی نے نصرانی کو جگایا اور کہا کہ ذرا نکلو باہر تو دیکھیں
کہ باہر جو ہے وہ مسلمان شخص ابھی تک زندہ بھی ہے یا پھر اسے خونخوار بھیڑیے اور شیر کھا چکے ہوں گے۔ جب انہوں نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا تو انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باہر جو ایک شخص جس کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ وہ ایک رات بھی نہیں گزار پائے گا، وہ اللہ کے فضل سے نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد خونخوار جانور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ دوستو اس سے ان لوگوں اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو نماز سے بڑی محبت تھی اور بہت زیادہ نفلی روزے جو ہیں وہ نہیں رکھتے تھے، عام طور پر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھتے تھے۔ فرماتے جب میں روزہ رکھتا ہوں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز میں کمی ہو جاتی ہے اور مجھے نماز سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم روزے رکھنے والا کوئی فقی نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نماز سے زیادہ رغبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود السابقین الاولین میں مکہ میں غربت کی وجہ سے اجرت پر بکریاں چراتے تھے، صحت کے اعتبار سے نحیف و نزار تھے، مشرقین مکہ کی زیادتیوں کا خاص نشانہ بھی بنتے، اس کے باوجود بڑی تندہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے، جہاد میں سرگرم حصہ لیتے، نوافل میں مشغولیت کے علاوہ تحصیل علم اور درس و تدریس سے خصوصی شغف تھا۔ سنت رسول کے ابلاغ میں آپ نے خاص کردار ادا کیا اور بے شمار تلامذے نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر زیادہ روزے کی مشقت نہیں اٹھا پاتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن یزید کی روایت سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ فقہاء و علماء سے کیسی توقعات رکھتے تھے۔ دوستو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ساری رات عبادت میں گزار دیتے، دن کو روزہ رکھتے، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور اس شغف کی وجہ سے ان کا نام ہی حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر پڑ گیا۔ نماز کے لیے یوں استادہ ہو جاتے گویا کہ کوئی ستون ہے، قیام کرتے تو کئی سو سورتیں تلاوت کر دیتے، برستے تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بڑے سکون سے نماز پڑھتے۔ حضرت انس قیام سجدہ میں اتنی دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ کچھ بھول گئے۔ پیارے دوستو حضرت عامر بن قیس اور دیگر صحابہ کا جو میں نے تذکرہ کیا، جو علماء کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا جو میں نے تذکرہ کیا یہاں پر، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کتنے فضائل ہیں، خصوصی طور پر نماز کے، کہ نماز کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ پر ارشاد فرما چکا اور یہ بھی کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہٰذا نماز کو اپنی زندگی کا شعور بنائیے اور اپنے دستور کے اندر اس بات کو شامل کر لیجئے کہ کوئی ایک دن بھی نماز کے بغیر نہیں گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔